رات کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ میوزک اب سست ہو چکا تھا اور لائٹس مدھم۔ ہانیہ بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانس اب بھی تیز تھی، شاید ڈانس کی وجہ سے یا آہن کی وجہ سے۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ تم یہاں ہو؟ آہن کی آواز نرم تھی۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، شور سے دور۔ آہن آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ تم جانتی ہو نا، جب تم ڈانس کر رہی تھیں تو سب تمہیں دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کون دیکھتا ہے۔ آہن نے دھیرے سے اس کے کھلے بالوں کو انگلیوں میں لے لیا۔ مگر مجھے ہے۔ اور اس کے بال آہستہ سے ایک طرف کرتا گیا، پھر مکمل کھول دیے۔ ہانیہ کی گردن پر ٹھنڈی ہوا لگی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آہن کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھتی رہیں، نرمی سے مگر شدت کے ساتھ۔ ایسے کھلے بال تم پر زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی لمحے اس کے ڈریس کے پیچھے والی بریک ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پلٹ کر بولی، ایک منٹ، شاید ڈوری کھل گئی ہے۔ آہن نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں باندھوں؟ ہانیہ نے سر ہلکا سا جھکا دیا۔ آہن کی انگلیاں اس کی کمر کے قریب آئیں۔ وہ ڈوری کو نرمی سے تھام کر باندھنے لگا۔ اس کا لمس ہلکا تھا، مگر ہانیہ کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ تم شلوار قمیض میں اچھی لگتی ہو۔ آہن نے سرگوشی کی، پھر رکا۔ مگر شارٹ ڈریس میں تم خطرناک لگتی ہو۔ ہانیہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خطرناک اچھی ہوتی ہوں یا بری؟ آہن نے اس کی کمر کے قریب ہاتھ رکھ کر اسے ذرا سا اپنی طرف کھینچا۔ خطرناک صرف میرے لیے۔ ہانیہ کی سانس اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ لمحہ لمبا ہوتا گیا۔ نیچے کلب میں میوزک دوبارہ تیز ہوا، مگر یہاں بالکنی میں صرف دو دلوں کی دھڑکن تھی۔ دور کھڑی ماہرہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور ساحر کے ہاتھ مٹھیاں بن چکی تھیں، کیونکہ یہ کہانی اب صرف ڈانس تک محدود نہیں رہنے والی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی۔